أشهد أن محمدا رسول الله. حساب تو سر پہ آن پہنچا ہے، وقت بہت ہی کم ہے، غلطی کی گنجائش نہیں رہی، وقت ضائع کرنے کے لیے رہا ہی نہیں باقی، حساب تو سر پہ آن پہنچا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب سر پہ حساب آن پہنچا تو یہ قرآن نازل ہوا ہے 1500 سال پہلے، اور ظاہر ہے یہ ہر دور کے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ حساب جس کے لیے اللہ اہل ایمان کو تیار کرتا ہے اور تیار کرنا چاہتا ہے، وہ اس وقت سے جاری ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. لہٰذا آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے کہ آپ تشریف آئے، تشریف لائے، آپ مبعوث ہوئے، گویا قیامت کا بگل بج گیا. اللہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان کا نبی قرار دیا گیا تھا کہ جو بالکل آخری دور کا نبی ہو. اور خدا آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، آپ نے فرمایا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت یوں باہم ملے ہوئے، جڑے ہوئے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبوت و رسالت نہیں ہے، درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے. لہذا جو جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کریں، جو کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق ثابت کر کے یا ان کے فرامین کی تعویل کر کے یا کسی بھی طرح اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی بھی بات کسی بھی پہلو سے کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے انا والساعۃ کہاتین، کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی ہے ہی نہیں. لہذا جو بھی ہوگا وہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، رحمان کی طرف سے نہیں ہو سکتا. وہ شیطان کا کوئی نمائندہ آ سکتا، اور طرح طرح کے نمائندے آتے رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی آتے رہیں گے. اور اس میں اس آخر الزمان میں یہ جہاں ہمارے پاس وقت بہت ہی کم رہ گیا، یہ اس اعتبار سے بھی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے کہ وقت سکڑ گیا ہے اور وقت دن بدن سکڑتا جا رہا. مت سمجھیں آپ کہ موت سر پہ کھڑی ہے، اس نے آپ کو نہیں ڈرایا، اس سے آپ کے زندگی میں کوئی ہنگامہ پیدا نہیں ہوا، آپ کے جسم و جان کے اندر، دل و دماغ کے اندر کوئی افراتفری پیدا نہیں ہوئی، موت کی تیاری کا فوری طور پر داغیہ پیدا نہیں ہوا. تو مت سمجھیں کہ موت نہیں آنی، موت پھر بھی آنی ہے. آپ جتنی مرضی غفلت کی زندگی گزارتے پھرے، موت تو پھر بھی آنی ہے اور سر پہ کھڑی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی. کورونا سے ڈرنے کے لیے تو ساری دنیا خوف میں مبتلا کر رہی. وہ موت جس کا تعلق لازمی طور پر کورونا کے ساتھ نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے، کسی کو کچھ بھی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی وائرس نہ لگے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، اس نے نہیں مرنا. کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے وہ آیا ہی جانے کے لیے ہے. تو جب جانے کے لیے آئے ہیں تو پھر ڈرنا کیسا؟ تیاری کی ضرورت ہے. بتایا اس لیے ہے کہ تیاری کرے، وہ ہم نے کرنی نہیں. نشانیاں آتی ہیں موت کی، ہارن بجتا ہے، بگل بجتا ہے، اللہ کی طرف سے یاد دہانیاں ہوتی ہے، آسمانی آفتیں آتی ہیں، کوئی وبا پھوٹتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی دھچکا لگتا ہے، کوئی مسائل کی مغلوبیت ہوتی ہے، کوئی مسائل اجتماعی طور پر اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پوری قوم مسائل کا شکار ہو جاتی ہے. ہمیں ساری پالیسیاں یاد آتی ہیں، ساری دنیا یاد آتی ہے، نہیں یاد آتا تو ایک اللہ یاد نہیں آتا. ہر چیز تازہ ہو جاتی ہے، ساری دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات تازہ ہو جاتے ہیں. MOUs، باہمی مفاہمت کی یادداشتیں، ان کے اوپر دستخط ہوتے ہیں، ملکوں کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں، چیزیں، پالیسیز انٹرچینج کی جاتی ہیں،
حالات پہلے سے بہتر کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جاتی ہیں. حکومت ہو یا عوام ہو, نہیں آتی تو اللہ کی یاد نہیں آتی. ہماری پالیسیز میں کہیں اللہ کی رضامندی بھی شامل ہے؟ کہیں ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ جو جھٹکا لگا ہے یہ اصل میں ہمیں اللہ کی رضامندی کی, اللہ کے اس نظام کی, اور وقت کم رہ جانے کی, اور غلطی کی گنجائش ختم ہو جانے کی یاد دہانی کرانے کے لیے آیا؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ کبھی ہماری سوچ کا رخ اس طرف بھی گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک وقت سکڑ نہ جائے. یعنی ایک تو ویسے مشکلات بڑھ گئیں, ایک موت یا قیامت قریب آ جانے کی وجہ سے, قرب قیامت کی وجہ سے یا قرب موت کی وجہ سے. ایک وہ مشکل کہ کسی بھی وقت یہ گنجائش ختم ہو سکتی ہے, اندر گئی بھی سانس باہر نہ آئے تو کون ہے جو اس کو باہر لائے, اور باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ آئے کوئی ہے؟ اللہ اکبر. قرآن سوال کرتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم, بتاؤ تو صحیح جب جان نکلتے نکلتے یہاں پہنچ جاتی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, تم سب دیکھ رہے ہوتے ہو, جان نکل رہی ہے, جا رہا ہے, ہاتھوں سے نکل رہا ہے, اور جان نکلتی نکلتی یہاں آ گئی. اللہ اکبر. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, بتاؤ تو صحیح اگر یہ نظام ایسے ہی تھا سارا, یہ اللہ نے کسی ان دنیا میں گزارے ہوئے لمحات کا بدلہ کسی بدلے کے دن میں نہیں دینا, کوئی آخرت نہیں ہے, اگر ہماری جنت اور جہنم کا تصور نہیں ہے, اگر ان لمحات میں جو بھی ہم نے زندگی گزاری ہے غفلت میں گزاری ہے یا اللہ کی یاد میں گزاری ہے, اگر اس کی جزا سزا کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ موت ہی آخری ہے, تو بتاؤ اگر تم سچے ہو تو اس کو واپس لا کے دکھاؤ. اللہ اکبر. اس کو واپس لا کے دکھاؤ. فرجعوها ان کنتم صادقین. یہ جا رہا ہے نا, اس کو واپس لاؤ, لا کے دکھاؤ اگر سچے ہو تو کوئی لا سکتا ہے. موت کا کوئی علاج ہے؟ جب موت آ گئی تو ساری میڈیکل سائنس بھی ختم, دم جھاڑا کرنے والے بھی ختم, اور اس کے اوپر ساری دنیا کے تجربات ختم, کیونکہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں. تو جس چیز کا علاج ہی کوئی نہیں ہے, اللہ اکبر, اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی تیاری کرنے کی. جس کا علاج نہیں ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی تیاری کی ضرورت ہے کہ وہ لمحہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے اگلا لمحہ میری موت کا لمحہ ہو, اور وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو اس کی تیاری کی ضرورت ہے, اور تیاری کیا ہے؟ اللہ کی یاد, اپنے ایمان کی حفاظت. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقت ایک تو ویسے کم رہ گیا, مشکلات بڑھ گئیں جیسے جیسے قرب قیامت ہوئی, اور ظاہر ہے وہ اجتماعی سطح پر بھی ہیں, وہ انفرادی سطح پر بھی مشکلات ہیں. وہ جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو اجتماعی سطح پر ہماری مشکلات کا ایک خلاصہ ہے, پوری امت کی مشکلات کا خلاصہ ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری دنیا کی قومیں, اقوام عالم تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے. ہر بندہ ہی امت مسلمہ کا دشمن, ہر بندہ ہی مسلمانوں کا دشمن, یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ, صحابی ڈر گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہوں گے؟ من قلت نحن یومئذ, کیا ہم اس دن کم تعداد میں ہوں گے اس لیے ہمارے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہوگا؟ فرمایا نہیں, ولکنکم یومئذ کثیر, تم تو اس دن بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. اللہ, بڑی تعداد. اب یہ بڑی تعداد کیا ہے آپ گن لیجئے. اس وقت کی مردم شماری کے مطابق پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.25 ارب ہے یا 1.5 ارب ہے, یہ کتنی ہے؟ اللہ اکبر. ہوگے بہت بڑی تعداد, لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ تمہارے اندر, تمہارے دلوں میں ایک وہن پیدا ہو جائے. اس
سے ساری گڑبڑ ہوگی، اور کثرت ہونے کے باوجود تمہارے حالات یہ ہوں گے کہ تمہاری حیثیت ہوگی کا غصہ السیل، تم سارے کے سارے خس و خاشاک کی طرح ہوگے۔ وہ جو سیلاب آتا ہے نا، تو سیلاب کے آگے جیسے کوڑا کرکٹ جدھر کو سیلاب جاتا ہے وہ تو کو لے جاتا ہے، فرمایا تمہاری حالت یہ ہوگی، سیلاب ادھر سے آئے گا تمہیں ادھر لے جائے گا، سیلاب ادھر سے آئے گا تمہیں ادھر لے جائے گا۔ ہمیں ہر بندہ ہانک کے لے کے پھرتا، کئی دہائیاں ہمیں انگریز ہانکتا رہا، ہم اس کے غلام بنتے رہے۔ آج کل کئی دہائیوں سے ہمیں امریکہ ہانک رہا ہے، اور پھر تیاری ہے کہ آئندہ چائنا ہانکا کرے گا۔ مرضی ہے جس طرف مرضی لے کے چلا جائے گا، غصہ السیل۔ ہم تو پڑے ہیں راہوں میں، کوئی ادھر سے سیلاب آئے، کوئی ادھر سے سیلاب آئے، اپنی فوٹنگ ہی کوئی نہیں۔ کیوں یا رسول اللہ، یہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، ساری بیماری اس کی۔ اور وہ وہن کیوں پیدا، وہن کیا ہے؟ اس کے پیدا ہونے کی ایک اور آپ نے فرمایا کہ تم خس و خاشاک کی طرح بہتے جاؤ گے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، تم سے ڈرے گا ہی کوئی نہیں، تمہاری ہیبت ہی کوئی نہیں ہوگی۔ وہ قرآن جس نے وعدہ کیا تھا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہاری دہشت ڈال دیں گے، تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے جو امتیازات دیے باقی نبیوں پر، نصرت بالرعب، مجھے اللہ نے ایک ایسا رعب عطا فرمایا ہے، ایسی دہشت، ایسا دبدبا عطا فرمایا ہے، مسیرت شہر، میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں اور میرا دشمن کانپ رہا ہوتا ہے۔ ایک مہینے کی مسافت سے اللہ نے مجھے دہشت عطا فرمائی ہے جو میرے دشمن پر پڑتی ہے، اس طرح اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، اور یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ اس نبی کی امت، اللہ اکبر، دشمن کے دل سے وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ الْمَحَابَةَ مِنْ عُدُوِّكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے۔ اب تم گویا خس و خاشاک بھی ہو، اور تمہاری یہ مشکلات، میں صرف ایک مظہر، ایک اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمہاری اجتماعی مشکلات کی صورتحال کیا ہوگی۔ اللہ کیوں ہوگی؟ فرمایا وہن کی وجہ سے۔ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بچنا، موت سے ڈرنا، موت سے نفرت۔ اب ایک ایسی چیز جو آنی ہی آنی ہے، اس سے آپ نفرت کریں تو بھی آنی ہے، اس سے آپ محبت کریں تو بھی آنی ہے، اس سے آپ ڈریں تو بھی آنی ہے، اس سے آپ پیار کریں تو بھی آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی فلسفی نے کہا تھا کہ موت تو بڑی اچھی چیز ہے، کہ موت کی وجہ سے انسان زندگی کی حفاظت کرتا ہے، تو زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے موت۔ اگر موت نہ ہوتی، انسان اپنی زندگی کی حفاظت نہ کرتا، تو موت کے تصور نے دراصل زندگی کے تحفظ کا بندوبست کیا ہے، اس لیے موت تو انسان کی بڑی خیر خواہ ہے۔ اب یہ اس فلسفہ کے سوچنے کی اپنی بات ہے، لیکن یہ جب آنی ہے، اللہ اکبر، وہ کب آنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ تو پھر ڈر کیا رہ گیا؟ جب مر سکتی نہیں، جب تک رزق میرا لکھا ہے، جو قبر میں رات آنی ہے وہ قبر میں آنی ہے، اور اگر میرا رزق بھی لکھا ہے تو ساری دنیا جڑ جائے، ہمارا عقیدہ ہی، افسوس کی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو سکا۔ وہ عقیدہ، وہ ایمان جو بچپن سے بننا چاہیے تھا،
جس ایمان کی روشنی میں زندگی گزرنا چاہیے تھی، جس ایمان کی حفاظت ہماری زندگی کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے تھی، اتنے سے بچے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد رکھنا اللہ تجھے یاد رکھے. بات تو بن گئی، بچے کو سمجھا دیا تیرے مسائل کا حل کس میں ہے، احفظ اللہ. پھر فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اپنے اللہ کو یاد رکھنا، مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی تم اپنے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. حالات تیرے جیسے مرضی ہوں، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہوگا. جب اللہ ساتھ ہوگا تو اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. عقیدہ بنایا جا رہا ہے 10 سال کے بچے کا. ہماری عمر 60 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، ہم نے عقیدے کی حفاظت ہی نہیں، ہم نے عقیدے کو کوئی اہمیت ہی نہیں، ہم نے ایمان کو کچھ سمجھا ہی نہیں. ہم نے زندگی بچائی، ہم نے سماجی فاصلے رکھے زندگی بچانے کے لیے، ہم نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کے جتن کیے، اپنے زندگی بچانے کے لیے، اپنی کوالٹی آف لائف کرنے کے لیے پوری ایفرٹ پٹ کر دی، پیٹ کا دوزخ پالنے کے لیے ساری زندگی لگا دی. ذرا پیچھے نگاہ تو دوڑائیں، کوئی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے، کوئی عقیدہ بچانے کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے. اللہ اکبر. وہ جس کی حفاظت میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مضمر تھیں، اس ایمان کی تو ہم نے حفاظت کی فکر ہی نہیں کی. اللہ اکبر. اور زندگی گزرتی چلی گئی، زندگی گزرتی چلی گئی، ہم نے اس کی حفاظت ہی نہیں کی، ہم نے اس کو ترجیح زندگی کی بنایا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، وہن فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا زندگی کی محبت، دنیا کی زندگی کی محبت، وہ چاہے مال کی محبت ہو، چاہے جان کی محبت ہو، جو جس میں انسان انوالو ہو کے ساری زندگی کھپا دیتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے. موت تو آنی ہی آنی ہے. قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت یہ آنی ہے نا، اللہ اکبر، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحہ، ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی. آ گئی تو بس آ گئی، اس کا وقت مقرر ہے. جب وہ آ گئی تو نہ وہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. تو ڈر کیسا اس کا؟ اس کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہی ہے. اور تیاری کیا ہے؟ ایمان ایک روشنی ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کو بچا لیں. ایمان بچ گیا تو سمجھ لو سب کچھ بچ گیا. موت آئی تو نہ آئی تو، اور سن لیجئے اجتماعی سطح پر، اللہ اکبر، مشکلات آتی چلی جائیں گی، مشکلات ختم نہیں ہوں گی. وقت کم رہ گیا ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، وقت بہت ہی کم ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر. جس نے بھی نیکی کرنی ہے، اللہ اکبر، وہ ابھی کر لے. یہ جو دیر لگانی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے. جو بندہ کہتا ہے کل کر لوں گا، صبح کر لوں گا، اور کسی کو کہنا داڑھی رکھ لے، عمرے پہ جاؤں گا تو پھر رکھ لوں گا. کسی کو کہے نماز پڑھ لیا کرو، ہاں میں انشاءاللہ یہ فلاں کام پڑے ہوئے، ان کاموں کے بعد میں نماز شروع کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، اگر تو اللہ سے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کہ تم نے زندہ رہنا ہے تو پھر کرو. اگر تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ اگلے سال تک زندہ رہو گے، اگر یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ کل تک زندہ رہو گے، اگر یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ شام تک بھی زندہ رہو گے، اگر یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ 1 گھنٹہ بھر بھی زندہ رہو گے، تو پھر موج کرو. تمہیں پتا ہے زندگی موجود ہے. جس کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا ہے، تو اس کی تو تیاری اب کرنی ہے. اب لمحہ موجود ہے اور بس، اس کے بعد کوئی نہیں. ہراکلیتوس سے ایک فلسفی گزرا ہے یونانیوں میں، وہ کہتا ہے اس دنیا میں ہر لمحہ تغیر ہے، ہر لمحہ تغیر. ایک لمحے کے لیے کوئی چیز اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. اگر کوئی چیز آپ کو اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے یہ
روسٹرم کھڑا ہوا نظر آتا ہے یا انسان کا وجود قرار پکڑا ہوا نظر آتا ہے یا آپ کو شجر و حجر نظر آتے ہیں، اس فلسفی کا خیال ہے. وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پرانے جواہر ہر لمحے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، نئے جواہر فوراً پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ جگہ چیز اپنی جگہ قائم ہے. یہ قائم کوئی نہیں ہوتی، ہر لمحہ تغیر پذیر ہوتی ہے. آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، اس روسٹرم کو یہاں 50 سال بعد آ کے دیکھیں گے یہ یہاں نہیں ہوگا. وہ جو تغیر ہے وہ اتنا سلو ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن تغیر تو ہر لمحہ ہو رہا، چیزیں تو ہر لمحہ بدل رہی. لہذا وہ کہتا ہے لمحہ موجود، اس سے اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو بس اس نے ایک دفعہ آپ کی زندگی میں آنا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آنا. اور وہ مثال دیتا ہے پہاڑی ندی کی. پہاڑ کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہوں، ایک ندی آ رہی ہے، پانی ہے اس میں، تو نیچے کہیں بہت گہرائی میں جا رہا ہے. تو کہتا ہے جو پانی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے نا، اس سے اگر آپ نے استفادہ کرنا ہے تو آپ کے پاس صرف وہی لمحہ ہے استفادہ کرنے. اگر آپ ایک لمحے کی کوتاہی کر جائیں تو وہ پانی جو آپ کے سامنے تھا وہ تو گیا، ماضی میں گم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. تو جس طرح پہاڑی ندی کے کنارے کھڑے ہو کے ایک پانی جو آپ کے سامنے ہے اس سے استفادے کا واحد موقع وہ ہے جس وقت آپ موجود ہیں. اگر آپ کر لیں گے استعمال تو وہ استعمال ہو جائے گا، وگرنہ وہ گیا اور ضائع ہو گیا اور بازی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لمحہ اس زندگی میں اگر اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا تو قیامت والے دن حسرت اور افسوس بن جائے. ایک لمحہ ہم نے تو زندگی گزار دیا، مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. اور میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل ایمان کے لیے یہ بہت بڑی، یعنی جو لمحہ فکریہ ہم کہتے ہیں نا، لمحہ فکریہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لمحہ فکریہ بھی گزرتا جا رہا، وہ فکر کا لمحہ بھی گزرتا جا رہا. اس قدر ہمارے پاس وقت کم ہے. آہستہ 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 ہمیں محدود کیا جا رہا ہے، چاہے یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، چاہے کوئی یہ سیاسی دنیا ہے، چاہے معاشی پالیسیوں کی دنیا ہے، چاہے کوئی مذہبی عبادات کی بات ہے، چاہے وہ کوئی رسومات کی بات ہے. آہستہ آہستہ پوری دنیا میں ہر بندہ، ہر قوم، ہر ملک وہ اسی کام پہ لگا ہے کہ مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا جائے. لہٰذا آپ نے اگر کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، اپنی زندگی کے لمحہ موجود کو استعمال کرنا ہے، تو آپ کے پاس بس موجودہ لمحہ. اور اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وقت سکڑ نہ جائے، وہ وقت جس میں بڑی برکت ہوا کرتی تھی. یعنی یہ مشکل کی تیسری ڈائمنشن ہے. ایک تو سر پہ کھڑا ہے، ایک مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کی تیسری ڈائمنشن یہ ہے کہ وہ وقت جو تھا وہ بھی سکڑ گیا ہے. پہلے سال میں بڑی برکت ہوتی تھی، فرمایا یتقارب الزمان، یہ بالکل سکڑ جائے گا. کتنا سکڑ جائے گا؟ فرمایا حتی تکون السنۃ کالشہر، یہاں تک کہ سال اس طرح گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے. والشہر کالجمعہ، اور مہینہ اس طرح سے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا. وتکون الجمعہ، اور جو جمعہ جو ہے وہ اس طرح سے گزرے گا کل یوم، جیسے دن گزرتا ہے. ویکون الیوم، اور جو دن گزرے گا کالساعہ، ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزر گیا. اور رہ گئی گھنٹے کی بات، فرمایا والساعۃ کالضرمۃ بالنار، گھنٹہ تو یوں گزرے گا کہ جیسے آگ کی چنگاری یوں بھڑکی اور بجھ گئی، ختم. یعنی گھنٹہ گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، یوں چنگاری بھڑکی ختم، ایک دم گھنٹہ. آپ تھوڑی دیر توجہ ادھر ادھر کریں، دیکھتے ہیں ایک گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے گزر چکے ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق کی کئی بھی باتیں ہیں، ہم عملاً دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ہوش کے ناخن لیں، میں بھی، آپ بھی، ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی امت مسلمہ، کہ وہ ہوش کے ناخن لیں کہ وقت کم ہے اور وقت کم ہوتا جا رہا ہے.
یہ جو ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہا تھا، گزشتہ جمعہ جو بھی اللہ نے توفیق دی، جو بھی موضوع چل رہا تھا اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ ہم نے یہاں پڑھا الحمدللہ. تو بچے جو اس کو لائیو بھی کرتے ہیں فیس بک پہ، بعد میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو اس بچے کا مجھے میسج آیا جس نے جو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہے، کہ اس نے کہا کہ سر وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا، یوٹیوب والے اپلوڈ نہیں کرنے دے رہے. میں نے کہا جی کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ کہتے جی پتہ نہیں، وہ ریفیوز کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو اپلوڈ نہیں کرنے دے. میں نے کہا تم نے اس کا عنوان کیا دیا ہے، اس کے اوپر کیپشن کیا دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کیپشن میں نے دیا ہے کہ حقوق نسواں مجرم کون. میں نے یہ ٹائٹل دیا ہے. تو میں نے کہا ٹائٹل بدلو پھر وہ اپلوڈ کرنے دے گا. اب وہاں پہ کوئی آدمی نہیں بیٹھا ہوا اس کو، اور اس نے پھر ٹائٹل بدلا. ٹائٹل بدل کے تھوڑی دیر بعد اس کا میسج آیا سر جی اپلوڈ ہو گیا ہے. میں نے کہا اب کیا آپ نے ٹائٹل دیا؟ کہتے میں نے لکھا معاشرتی ذمہ داریاں. تو اب اپلوڈ ہو گیا ہے. اب وہ کس نے روکا اور کس نے جانے دیا؟ سمجھ آئیے بات کی، کس نے روکا اور کس نے جانے دیا؟ وہ آدمی نہیں بیٹھا ہوا وہاں، کمپیوٹر بیٹھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، عارضی ذہانت. کمپیوٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کس کو جانے دینا ہے اور کس کو نہیں جانے دینا. کل کلا یہی دجال کا ٹول ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور ڈریں اس دن سے، ڈریں اس دن سے جس دن یہی یوٹیوب ہوگی، یہی اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہوگی، وہی آپ کا کوئی پسندیدہ بولنے والا ہوگا، لیکن وہ جو بول رہا ہوگا وہ کفریہ بول رہا ہوگا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اور اس کو فیک بھی ثابت نہیں کیا جا سکے گا. ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور کتنا تھوڑا وقت باقی ہے اس کا احساس کر لیجئے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کتاب سر پہ پہنچا ہوا ہے. اس کو موت کی شکل میں دیکھیں، قیامت کی شکل میں دیکھیں، یا دنیا کی مشکلات کی شکل میں دیکھیں، یا وقت کی کمی کے اعتبار سے دیکھیں. ہمارے پاس اگر آپ نے کو اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی لمحہ گزارنا ہے، اگر آپ کو آخرت کا اجر مقصود ہے، تو زندگی آج اللہ کے لیے لگا دیجئے. اور یہ دعا نہ کیا کریں کہ اللہ ہماری نماز قبول کر لے، اللہ ہمارے روزے قبول کر لے. میں ہر دفعہ یہ عرض کرتا ہوں، ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، ہماری زندگیاں قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے. ہم رہیں نہ رہیں، اللہ تو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی راہ میں قبول فرما لے. جب وہ قبول فرما لے گا تو پھر معاملہ اس کا ہے، اس نے کام کیسے لینا ہے. وہ دعاؤں کو سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ہم یوں جڑ جائیں اور کچھ پریکٹیکل اقدام کر لیں ابھی، اس خوفناک لمحے کا شعور حاصل کرتے ہوئے، اس خوفناک حالت میں. اب یہ جو ہمیں پالیسیز دی جا رہی ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں فلاں ہو جائے گا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہمیں خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے. وقت نہیں رہا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے اس موضوع کو مکمل کروں، بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی انشاءاللہ، اور بشرط صحت اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، لمحہ موجود ختم ہوتا جا رہا ہے. بس میں اتنی درخواست کروں گا کہ اس وقت کی قدر کیجئے، اور اس وقت کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے کے لیے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے. اور ایمان ہی آپ کو بچا سکتا ہے. اگر 5000 بندہ پورے پاکستان میں فوت ہو رہا ہے ایک دن میں، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ فگر کیا ہے، انٹرنیٹ سے دیکھ لیجئے، اس میں سے اگر 61 کورونا سے فوت ہو رہے ہیں تو خوف میں مبتلا کیوں کیا جا رہا ہے 61 کے لیے؟ ہماری زندگی تباہ کیوں کی جا رہی ہے؟ ہماری امیونٹی، قوت مدافعت، خود سائنس کہتی ہے کہ قوت مدافعت واحد علاج ہے اس وبا کے خلاف. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کام کرنے چاہیے جو قوت مدافعت کو بڑھانے والے ہیں. یہ جو خبریں بار بار میڈیا دے رہا ہے، یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے کہ کم کرتا ہے؟ یہ کم کرتا ہے. خود وہ کام کر رہے ہیں جو قوت مدافعت کو کم کرنے والے ہیں. لہذا سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس وقت کس قدر تیزی سے گزرتا جا رہا ہے.
ہمارے پاس گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ جو لمحہ موجود ہے، اس کو اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کر لیں. یہی ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آج ہم اللہ سے یہ وعدہ کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے کی غلطیاں کوتاہیاں تو معاف فرما دے. اللہ، وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ زمر میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا، وہ اس لیے معاف کر دے گا. تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں بس ایک کام کرنا ہے. کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ تم یہ کام کرو کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دو. لیکن یہ کرنا کب ہے؟ فرمایا من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، عذاب آنے سے پہلے پہلے کرنا. وقت بہت کم ہے، بہت جلد کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.